کینیڈا میں 3 ہندوستانی شہری ایک بہت ہی منظم کار چوری کا نیٹ ورک چلا رہے تھے۔ آئیے اس تفصیلی رپورٹ میں دیکھتے ہیں کہ اس سرحد پار آپریشن کو آخر ناکام کیسے کیا گیا۔ ذرا سوچئے، آپ اپنے گھر میں آرام سے سو رہے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اور آپ کی گاڑی پارکنگ سے غائب ہے۔ کینیڈا کے بہت سے لوگوں کے لیے یہ صرف ایک خوفناک خواب نہیں بلکہ ایک حقیقت بن چکا تھا۔ تو پوری کہانی شروع ہوتی ہے کینیڈا کے شہر برامپٹن سے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اس کار چوری کے نیٹ ورک کی بنیادیں تھیں اور جہاں سے اس پورے گروہ کو بے نقاب کیا گیا۔ پولیس نے اس معاملے پر تحقیقات پچھلے سال دسمبر میں شروع کی تھی اور آخرکار اس سال جنوری میں 3 افراد کو گرفتاری کا سامنا کرنا پڑا۔ اچھا، تو یہ لوگ ہیں کون؟ گرفتار ہونے والوں میں ہیں 28 سالہ امرت پال کھٹر، 33 سالہ گرتاش بلر اور 32 سالہ مندیپ کور۔ اب سب سے اہم سوال، یہ گروہ اتنے پروفیشنل طریقے سے گاڑیاں چوری کیسے کرتا تھا؟ چلیے ان کے کام کرنے کے طریقے کو ذرا غور سے سمجھتے ہیں۔ ان کا طریقہ واردات 5 مراحل پر مشتمل تھا اور بہت ہی سوچا سمجھا تھا۔ سب سے پہلے تو وہ کسی عوامی جگہ جیسے شاپنگ مال کی پارکنگ میں ایک اچھی گاڑی کو ٹارگٹ کرتے، پھر وہ بس انتظار کرتے کہ گاڑی کا مالک واپس آئے۔ جیسے ہی مالک پہنچتا اسے نقلی بندوق سے دھمکا کر چابیاں لے لی جاتی۔ اس کے فوراً بعد گاڑی کو ایک سٹوریج فیسلٹی میں چھپا دیا جاتا۔ وہاں سے اسے ایک آٹو باڈی شاپ لے جا کر اس کی شناخت یعنی نمبر پلیٹ وغیرہ سب بدل دیا جاتا، اور آخری مرحلہ گاڑی کو ایک شپنگ کنٹینر میں بند کر کے کینیڈا سے باہر بیچنے کے لیے بھیج دیا جاتا۔ یہاں ایک اہم بات ان کے ہتھیاروں کی ہے۔ وہ اصلی بندوقیں نہیں بلکہ نقلی یعنی ریپلیکا فائر آرمز استعمال کرتے تھے۔ مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں تھا، بس اتنا ڈرانا تھا کہ لوگ فوراً اپنی چابیاں دے دیں۔ ظاہر ہے اس حالت میں کوئی یہ چیک کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ ہتھیار اصلی ہے یا نقلی۔ تو پھر اتنا شاطر گروہ پکڑا کیسے گیا؟ آئیے اب پولیس کی اس تحقیقات پر نظر ڈالتے ہیں جس نے اس پورے آپریشن کا پردہ فاش کیا۔ پولیس کو اس کیس میں کئی اہم کامیابیاں ملیں۔ سب سے پہلے انہیں وہ آٹو باڈی شاپ مل گیا جہاں گاڑیوں کی شناخت بدلی جاتی تھیں۔ اسی دوران کینیڈا بارڈر سروسز ایجنسی یعنی CBSA نے کچھ اہم شپنگ کنٹینرز کو روک لیا۔ ان میں سے کئی چوری کی گاڑیاں ملیں جو گیانا بھیجی جا رہی تھیں۔ اس کے علاوہ پولیس نے 2 نقلی ہینڈ گنز بھی برآمد کیں، اور جب ملزموں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے تو وہاں سے بھی 3 چوری شدہ گاڑیاں ملی۔ اب جب اتنے ثبوت اکٹھے ہو گئے تو قانون حرکت میں آ گیا۔ ان تینوں افراد کو اب بہت سنگین قانونی کارروائی کا سامنا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان پر کیا کیا الزامات لگائے گئے ہیں۔ الزامات کی اس لسٹ کو دیکھیں تو ہر شخص کا کردار بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ امرت پال کھٹر اور گرتاش بھلر پر چوری، غیر قانونی قبضہ اور بریک ان جیسے سنگین الزامات ہیں، لیکن دوسری طرف مندیپ کور پر صرف 2 چارجز ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کون اس آپریشن میں کتنا شامل تھا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس پورے گروہ کا سرگنا یعنی رنگ لیڈر کون تھا؟ اگر امرت پال کھٹر کے خلاف لگائے گئے الزامات کی لمبی لسٹ کو دیکھا جائے تو یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ شاید وہی اس پورے آپریشن کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ لیکن اس پورے واقعے میں ایک اور پہلو بھی ہے جو اس مسئلے کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کیس کے بارے میں ایک شخص نے کامنٹ کرتے ہوئے کہا، سمجھ نہیں آتا یہ لوگ کیا سوچتے ہیں، کسی دوسرے ملک جا کر اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ یہ جملہ اپنے پیچھے ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ آخر ایسی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ لوگ بہتر زندگی کی تلاش میں دوسرے ملکوں میں جا کر جرم کی دنیا میں قدم رکھ دیتے ہیں؟